27 رجب میں خوشیاں کیوں مناتے ہیں؟ آج کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پر مبعوث برسالت ہوئے، یعنی ظاہری طور پر انہیں رسالت کے لیے اپوائنٹ کیا گیا اور رسول کے مشن کا ظاہری طور پر آغاز ہوا۔ اس دن جناب جبرائیل پہلی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی لے کر نازل ہوئے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اس دن کے کچھ اعمال ہیں جن میں زیارت امیر المومنین اور رسول اللہ ہے اور کثرت سے صلوات، کچھ خاص نمازیں اور دعائیں ہیں، اور کچھ جگہ اس دعا کو آج کے دن پڑھنا مستحب قرار دیا گیا ہے۔ مؤلف کہتے ہیں کہ جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو جب بغداد لے جا رہے تھے تو اس روز آپ نے یہ دعا پڑھی اور وہ 27 رجب کا دن تھا، بس یہ دعا رجب کی خاص دعاؤں میں شمار ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے وہ جس نے عفو و درگزر کا حکم دیا ہے اور خود کو عفو و درگزر کا ضامن قرار دیا ہے۔ اے وہ جس نے معاف کیا اور درگزر کی، مجھے معافی دے اور درگزر فرما اے بزرگتر، اے معبود۔ طلب نے مجھے مشقت میں ڈال دیا، چارہ جوئی ختم اور راستہ بند ہو گیا، آرزویں پرانی ہو گئیں اور تیرے علاوہ ہر کسی سے امید ٹوٹ گئی ہے۔ تو ہی یکتا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اے معبود۔ میں اپنے مقاصد کے راستے تیری طرف آتی ہوں اور امید کے سرچشمے تیرے پاس لبالب بھرے ہوئے ہیں، اور جو تجھ سے دعا کرے اس کے لیے دعا کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ تجھ سے مدد مانگنے والے کے لیے تیری مدد عام ہے، اور میں جانتی ہوں کہ بے شک تو پکارنے والے کے لیے مرکز قبولیت ہے، تو فریاد کرنے والے کے لیے داد رسی کا ٹھکانہ ہے، اور یقیناً تیری عطا میں رغبت اور تیرے وعدے پر اعتماد ہی ہے جو کنجوسوں کی طرف سے رکاوٹ کا مداوع اور مالداروں کے قبضے میں آئے ہوئے مال پر رنج سے بچانے والا ہے۔ بے شک تو اپنی مخلوق سے اوجھل نہیں ہے، مگر بات یہ ہے کہ ان کے برے اعمال نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے، اور میں جانتی ہوں کہ تیری طرف سفر کرنے والے کا بہترین زاد راہ تجھے پا لینے کا پکا ارادہ ہی ہے۔ بے شک یکسوئی کے ساتھ تیری یاد میں لگا ہوا ہے، اور میں تجھ سے سوال کرتی ہوں ایسی دعا کے ذریعے جو کسی امیدوار نے کی اور قبول ہوئی، یا ایسے فریادی کسی فریاد جس کی تو نے داد رسی کی ہے، یا اس رنجیدہ دکھی کسی فریاد جس کی تکلیف تو نے دور کی ہے، یا ایسے خطاکار گناہگار کسی پکار جسے تو نے بخش دیا ہے، یا ایسے با آرام جیسی دعا جسے تو نے سب نعمتیں عطا کی ہیں، یا اس محتاج جیسی دعا جسے تو نے دولت عطا کی ہے، اور ایسی دعا جس نے تجھ پر اپنا حق پیدا کیا اور تیرے حضور گرامی ہوئی، وہ یہی ہے کہ تو محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور دنیا اور آخرت میں میری تمام حاجات پوری فرما۔ اور یہ ماہ رجب ہے کہ عزت و شان والا ہے، جس سے تو نے ہمیں سرفراز کیا، جو حرمت والے مہینوں میں پہلا ہے، اس سے تو نے ہمیں امتوں میں سے ممتاز کیا، اے عطا و بخشش کے مالک۔ پس میں سوالی ہوں اس کے واسطے سے اور تیرے نام کے واسطے سے جو بہت بڑا بہت بڑا بہت بڑا ہے، روشن تر اور بزرگی والا، جسے تو نے خلق کیا، پس وہ تیرے بلند سایہ میں ٹھہرا اور تیرے ہاں سے کسی اور کی طرف نہیں گیا۔ میں سوالی ہوں کہ محمد پر اور ان کی پاکیزہ تر اہل بیت پر رحمت فرما، ہمیں اپنی فرما برداری پر کارمند اور اپنی شفاعت کا طلبگار اور امیدوار بنا دے۔ اے معبود ہمیں راہ راست کی طرف ہدایت فرما اور ہماری روزمرہ زندگی اپنے جناب سے بہترین زندگی قرار دے جو تیرے بلند ترین سایہ میں ہو۔ پس تو ہمارے لیے کافی اور بہترین کام بنانے والا ہے، اور سلام ہو خدا کے چنے ہوئے افراد پر اور ان سبوں پر اس کی رحمت نازل ہو۔ اے معبود، آج کا دن ہمارے لیے مبارک فرما کہ جس سے تو نے فضیلت دی اور اپنی مہربانی سے اس کو زیبائش دی اور اسے بلند تر مقام پر اتارا ہے۔ اس دن میں اس ذات پر رحمت فرما جسے تو نے اپنے بندوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا اور اسے عزت والی جگہ پر اتارا ہے۔ اے معبود، حضرت پر رحمت فرما، ہمیشہ کی رحمت کے جو تیرے شکر کا موجب بنے اور ہمارے لیے ذخیرہ ہو، اور ہمارے کاموں میں آسانی اور سہولت قرار دے، اور ہماری زندگیوں کو سعادت مندی اور نیک بختی کے ساتھ انجام پر پہنچا، اور تو نے کم تر اعمال کو شرف قبولیت بخشا ہے، اور اپنی رحمت سے ہمیں اپنے مقاصد میں کامیاب کیا ہے۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور درود و سلام ہو محمد اور ان کی پاک و پاکیزہ آل پر۔